وارانسی کی گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کا معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ بھارت میں ایک بار پھر بابری مسجد کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور بھارت میں قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے بھارت میں آج کل عدالتیں مذہبی مقامات اور بطور خاص عبادت گاہوں سے متعلق تنازعات کی عرضداشتوں پر سنوائی کر رہی ہیں، اس سے بھارتی پارلیمان کی جانب سے بنائے گئے 1991 میں پلیسز آف ورشپ اسپیشل پروویژنز ایکٹ کی کھل مکھلا جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جس ایکٹ میں صاف طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 15 اگست 1947 کی صبح کو بھارت کی تمام مذہبی مقامات، تمام پلیسز آف ورشپ عبادت گاہوں کا جو حیت تھی، جو سٹیٹس تھا، جو کریکٹر تھا، اس کو ہرگز تبدیل نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی بھی طریقے سے کوسچن نہیں کیا جائے گا۔ اس کا سٹیٹس کو جو 15 اگست 1947 کی صبح کو جب بھارت آزاد ہوا، اس میں جو جگہ مسجد تھی مسجد رہے گی، جو مندر تھی، جو گردوارہ تھا، جو بدھ وہار تھا، ان کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور آج اس ایکٹ کے بنائے جانے کے 10 برس بعد گورنمنٹ نے ایک یو ٹرن لے کر اور عدالتیں جو ہیں آج ایسے تنازعات کو جو ہے ان کی سنوائی کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس سے یہ لگتا ہے کہ اس ایکٹ جو ہے یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی یا اور RSS سے جڑی ہوئی جماعتیں جو ہیں وہ اس ایکٹ کو ایبروگیٹ کرنے کی مانگ بھی کر رہی ہیں۔ اور یہ محض ایک گیان واپی مسجد یا شاہی عیدگاہ کا معاملہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے عدالتوں میں ان تنازعات کو سنا جانے لگا ہے، اس سے ایک پینڈوراز باکس کھل گیا ہے، ایک ایسا پٹارا کھل گیا ہے جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں عبادت گاہوں اور مذہبی مقامات پر جو ہے RSS اور اس سے جڑی ہوئی دوسری تنظیمیں یہ کہہ کر اپنا دعویٰ پیش کریں گی کہ یہ کسی نہ کسی وقت آج سے 200، 300، 400، 500 یہاں تک کہ 800-900 برس پہلے جو ہے مندر ہوا کرتا تھا، اسے توڑ کر یہاں پہ جو ہے یہ مسجد بنی ہے، یہ زیارت بنی ہے، یہ درگاہ بنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے آج سے سینکڑوں سال قبل کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس وقت نہ کانسٹیٹیوشن تھا، نہ قانون تھا، نہ آئین تھا۔ ایک شخصی راج کے دور میں اگر کچھ رانگز ہوئے ہیں تو ان کو آج سینکڑوں سال بعد انڈن نہیں کیا جا سکتا، اور شاید اسی لیے جو ہے بھارتی پارلیمان نے 1991 میں جب بابری مسجد کا تنازع چل رہا تھا ایک ایسا قانون بنایا پلیسز آف ورشپ اسپیشل پروویژنز ایکٹ کے نام سے، جس میں یہ بتایا گیا کہ 15 اگست 1947 کے بعد کسی بھی مذہبی مقام، کسی بھی پلیس آف ورشپ، کسی بھی عبادت گاہ کے سٹیٹس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج بالکل اس سے الٹ ہو رہا ہے۔ شخصی راج کے زمانے میں، بادشاہت کے زمانے میں اگر ایسے کچھ رانگز ہوئے ہیں، اگر ایسا کچھ جبر ہوا بھی ہے تو اس کے لیے ایک کو بادشاہ یا ایک کو مذہب ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اشوکا جو ایمپرر اشوکا کے بدھزم قبول کرنے کے بعد بھارت میں 1 لاکھ کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ بدھسٹوں کی پلیسز آف ورشپ یا بدھ وہار جو ہے ان کو مسمار کیا گیا۔ اسی طرح وکرم آدتیہ کے زمانے میں یہ ہوتا رہا، تو گویا وہ شخصی دور میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن آج جس طریقے سے یہ پینڈوراز باکس یہ کھولا جا رہا ہے وہ نہایت ہی خطرناک بات ہے، اور اس طریقے سے یہاں پہ کئی دائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں RSS اور اس سے وابستہ جماعتیں جو ہے ان آج کی ویب سائٹس پہ تو 9,000، 20,000، 30,000، 50,000 ایسے مقامات انہوں نے مینشن کیے ہیں جنہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ مندر توڑ کر مساجد بنائی گئی ہیں۔ اور بتائیے پھر یہ جو ہے یہ کہاں رکے گا، جا کر یہ سلسلہ کہاں رکے گا، اور یہ کس قدر ایک مجھے بتائیے کہ آپ ایک انارکی اور ایک کیوس پھیل جائے گا، اور یہ آپ ایک مخصوص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کا مترادف ہوگا۔ لہٰذا بھارت کی جو ہے
عدلیہ جو ہے بطور خاص بھارت کی سپریم کورٹ کو، جس نے 2019 میں بابری مسجد کا فیصلہ سناتے وقت 1991 کو بنائے گئے پلیسز آف ورشپ اسپیشل پاورز ایکٹ کو اس فیصلے کے ساتھ جوڑ کے اس کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر سے جوڑ دیا تھا، اس لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے بھارت کی جو سیکولرزم یا جو بھارت کا جو آئین، جو سمویدھان، جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے کہ یہ اس کی روح سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا 15 اگست 2019 کے بعد ایسے کسی بھی تنازع کو جو ہے وہ بھارتی عدالتیں جو ہیں وہ اس کی شنوائی ہرگز نہیں کریں گی، بلکہ ایسی کسی بھی پٹیشن کا عرضداشت کو کورٹ میں پہنچتے ہی جو ہے وہ رد کیا جانا چاہیے، وہ خارج کیا جانا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے 370 اور 35A کا معاملہ جو ہے بھارت کی سپریم کورٹ نے پہلے بارہا جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا، اسی طرح جو ہے گیان واپی مسجد کا معاملہ بھی جو ہے وہاں کے کورٹ نے پچھلے کئی بار جو ہے اس کو مسترد کیا ہے، لیکن آج جو ہے آج پھر اس کی شنوائی شروع ہو گئی ہے، سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، اور کل یعنی 26 تاریخ کو جو ہے وارانسی کی مقامی عدالت جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کیا یہ جو پٹیشن وہاں کے کچھ لوگوں نے، کچھ ہندوز نے جو ہے وہ دائر کی ہے، جو بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ شیو لنگم دریافت ہوا ہے اور ان کو پوجا پاٹ کی جو ہے وہ اجازت دی جانی چاہیے، تو یہ وارانسی کے ایک مقامی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ان کی پٹیشن کیا یہ مینٹینیبل ہے، اور بطور خاص اگر آپ اس کو 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو یہ اس طرح کی عرضداشتیں جو ہے مینٹینیبل نہیں ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت Guide to Professionals is returning with the state level talent hunt quizzes with amazing rewards and initiatives for children to help them discover their hidden talents. The basic syllabus will focus on basic questions such as secondary level general science, maths and mental ability problems. As it does every year, students can win prizes or ₹5 lakhs with just a ₹499 registration fee. Guide the Professionals has always provided students with fresh possibility, and this year annual talent hunt quiz is one of them. Hurry up and register to prove yourself. ایک ایسی سرکار ہے انڈیا میں جو اس طرح کے تنازعات کو زیادہ سے زیادہ ہوا دے رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف پالیٹکس کرنا ہے، مگر یہ جو ہے کل ملا کے جو ہے بھارت کے اس سماج کے لیے، اس کامن الہارمنی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔